مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں تھے، نماز میں تھے، کمسن حسین ابا عبداللہ حسین امر علی علیہ السلام اپنے نانا کی پیٹھ پہ آ کے بیٹھ گئے تو عرش سے ایک آواز آتی ہے کہ سجدہ طویل ہو تو ہو، کہ سجدہ طویل ہو تو ہو، سرے نام مگر اٹھائیو، کہ کمسن حسین نانا کی پیٹھ پہ بیٹھے ہیں اور عرش سے آواز کیا آئی کہ سجدہ طویل ہو تو سرے نام مگر اٹھائیو، اترنا اپنے آپ خود نہ مگر اتاریو، کہ میرا حسین خوش رہے بس یہ تیری نماز، کہ میرا حسین خوش رہے بس یہ تیری نماز ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، ایسی حیدر کی اس میں جان تو خون رسول ہے۔ اب میرے مولا کی شان دیکھیں، ایسی عظیم شان ہے مولا حسین کی، ایسی عظیم شان ہے مولا حسین کی، جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے۔ اب عشق آل محمد دیکھیں، آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، آل نبی کا پیار ہے، پیار ہے آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، ان سے نہیں ہے پیار تو جینا فضول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے۔ کہ جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، اب اوقات دیکھیں، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، میرا حسین باغ
نبوت کا پھول ہے. اجرکم اللہ. آئیے آغاز کرتے ہیں اس وظیفے کا جو دنیا میں سب سے بڑا وظیفہ ہے، جو وظیفہ میرے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ تھا. آئیے وہ کرتے ہیں. جو پنجتن پاک کا، چہاردہ معصومین کا، 12 امام کا، جمیع شہدائے کربلا کا جو وظیفہ تھا، آئیے وہ وظیفہ کرتے ہیں. جو نوک نیزہ پر حضرت امام حسین علیہ السلام کا وظیفہ تھا، وہ وظیفہ جاننا چاہیں گے آپ کہ امام حسین کیا وظیفہ کرتے تھے؟ آئیے کہ جس سے بی بی سرکار سے لے کے تمام انبیاء اولیاء کرام راضی ہو جائیں. زوار شاہ صاحب، بابا سڈنی، سبحان اللہ. آپ کے حاضری میں سننے کا بزرگوں کی عادی ہوں. 49 ایئرز مسلسل عزاداری حسین میں وہ کرتا ہی نہیں جب تک وہ نہ چاہیں. تو پیش کر رہا ہوں سرکار میرا ساتھ دینا آخری آدمی تک. جو پیچھے بیٹھے ہوئے کونے میں یہ نہ سوچیں جنہیں میں نہیں دیکھ رہا، حضرت عباس ضرور دیکھ رہے ہیں. ساتھ دینا میرا. آؤ امام حسین کا وظیفہ کرتے ہیں، سرکار کا وظیفہ کرتے ہیں. کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم، یا رحمان، سب مل کے رحیم یا رحمان یا، یہ نا وظیفہ. مان یا رحیم یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا، یا رحمان یا، مل کے بولیں. یا رحیم یا رحمان یا رحیم، 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 یا الخالق المالک القادر الوارث، الخالق المالک القادر الوارث، الاول الآخر الظاہر الباطن الواجد الماجد الواحد الباسط الہادی الباری الباقی الوالی، یا حی یا قیوم یا رزاق یا عظیم، النور یا مغنی عزیز یا کریم، غفار تو ستار تو جبار یا حکیم، قدوس یا شکور یا غفور یا رحیم، مولا تو بڑا رحمان، مولا تو بڑا رحمان، مولا تو بڑا رحمان، تو ہے بڑا رحمان، مولا تو بڑا رحمان، تو ہے بڑا رحمان، مولا تو بڑا رحمان، تو ہے بڑا رحمان، مولا تو بڑا رحمان. تیرے احسان ہم پہ ہے تیرا اے رب ذوالجلال، کہ امت میں اس کی پیدا کیا جو ہے بے مثال، کہ تو قرب طول جس کی حسن اور حسین لال، لہموں کا لہمی جس کا علی جیسا با کمال، قرآن و اہل بیت کو تو نے کیا یکجان، تو ہے بڑا رحمان، مولا تو بڑا رحمان، تو ہے بڑا رحمان، مولا تو بڑا رحمان، تو ہے بڑا رحمان، مولا تو بڑا رحمان، تو ہے بڑا رحمان، مولا تو بڑا رحمان. وقت ذرا سا کم ہے، انتہائی قلیل وقت میں اپنے پردیسی بھائیوں کو اپنے وطن کی محفلیں یاد دلانی ہیں اختصار کے ساتھ آپ کے، لیکن آپ کے چہرے کی مسکراہٹ اور بولنا بتائے گا کہ آپ میرے ہم خیال ہیں، آپ میرے ساتھ بات کر رہے ہیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، مصائب نہیں پڑھا کہ جب دربار یزید میں 20 فٹ اونچے اسٹیج پہ بیٹھا والی کی بیٹیوں سے پوچھ رہا تھا نا کہ دیکھا تمہارے ساتھ خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا، یزید نے کہا، بی بی زینب سرکار نے سر اٹھایا اور کہا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. تو بی بی زینب نے کہا آیت پوری پڑھ، بے یدک الخیر
خیر کے ہاتھ سے. اللہ عزت اور ذلت دیتا ہے مگر خیر کے ہاتھ سے. بی بی کہتی ہے وہ خیر کا ہاتھ تو ہے کہ ہم آل محمد ہیں. سب کچھ ہے، سب کچھ ہے آپ کے پاس، مگر یہ رات کی تنہائی میں جو رات تاریک ہوتی جاتی ہے، یہ بستر پہ بے چینی کیسی؟ سب کچھ تو ہے، کیا مس کرتے ہو؟ کیا اپنا وطن مس کرتے ہو؟ کیا اس زمین کے نہیں ہو؟ اس کا مطلب اپنا وطن مس کرتے ہو. کہیں تم کو جانا ہے، کوئی پرفضا مقام پر چلا جاؤں، وہاں جا کے بھی احساس ہوتا ہے کہ دل نہیں لگ رہا. بیوی موجود، بچے موجود، ماں موجود، پھر اداسی کیسی، بے چینی کیسی؟ تو کچھ خیال ذہن میں آتے ہیں. اے خدائے پنجتن، اے خدائے دو جہاں. میں اسی انداز سے منقبت پڑھنے کا عادی ہوں، میرے ساتھ سفر کرنا. جہاں میں آ کے پڑھ رہا ہوں وہاں آ کے سنو. اے خدائے پنجتن، اے خدائے دو جہاں، یہ زمین کی وسعتیں، یہ وقار آسماں، یہ زمین کی وسعتیں، یہ وقار آسماں، تیرے فیض سے گئی یہ نظر جہاں جہاں، تیرے فیض سے گئی یہ نظر جہاں جہاں، تیری کائنات میں، تیری کائنات میں تھی بلند یہ صدا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. بولو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ. اللہ تمہاری مشکل آسان کرے. بولو وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ. بولو وظیفہ ہی ہے، اللہ تمہاری مشکل آسان کرے. آج لے کے جاؤ یہاں سے. وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. وہ ایسا مہربان کہ جس کی نہیں مثال، حد سے زیادہ رکھتا ہے مخلوق کا خیال، حد سے زیادہ رکھتا ہے مخلوق کا خیال. چاہے جسے عروج دے، چاہے جسے زوال، اس کی اسی ادا پہ، اس کی اسی ادا پہ تو کہتے ہیں انبیاء، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اور عزت ملی یہ خاک کو. دنیا کی فقیروں کے ساتھ رہتا ہوں، صحبت بھی فقیرانہ، انداز ملنگانہ، تو کچھ گوہر وہیں سے ملتے ہیں. دریا کے کنارے پر کائی چاٹ کے چلے جانے والوں کو نہیں پتا گہرائی میں جا کے گوہر کیسے نکالا جاتا ہے. پاؤں زخمی ہوتے ہیں، بدن زخمی ہوتا ہے. پیش کر رہا ہوں ہیرا، اس کائنات میں زمین پر سب سے قیمتی چیز، مگر اللہ نے کوئلے کی کالی کان سے نکالا ہے. یہ بتا رہا ہے، یہ بتا رہا ہے. امبر، میرے نوجوان بچوں، all are educated person, I have to talk like this. امبر، دنیا کی مہنگی ترین خوشبو ویل مچھلی کی اسپرم ہے، نطفہ ذلیل. اس طرح سے گفتگو کرنے کا عادی ہوں. سفر کرنا میرے ساتھ. مشک، دنیا کی بہترین خوشبو ہرن کی ناف کا میل ہے، نطفہ ذلیل. دنیا کا لذت بھرا ذائقہ شہد ایک مکھی کا تھوک ہے، نطفہ ذلیل. اور جو چودھری اور وڈیرا اور یہ فلاں بن کے بیٹھتا ہے انسان، تو وہ سن. عزت ملی یہ خاک کو آدم بنا دیا، عزت ملی یہ خاک کو، عزت 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 ملی یہ خاک کو آدم، آدم دم آیا، آدم بنا دیا. پھر علم اور کمال سے اس کو سجا دیا،
پھر علم اور کمال سے اس کو سجا دیا، سجدے کا پہلے اس کو سلیقہ سکھا دیا، اور پھر اسی کو لائے کے سجدہ بنا دیا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اور تاریخ میں عجیب ہے، جو اب تک نہیں بولے اب میرے ساتھ بولیں گے، کیونکہ علی علی تو خون میں ہے نا، مطلب علی علی سنو اور یوں بیٹھے رہو، ہو نہیں سکتا۔ دری کہیں جانا تو نہیں نا آپ لوگوں نے، تھک کے سننا ہے۔ تاریخ میں عجیب ہے ہجرت کا واقعہ، تاریخ میں عجیب ہے ہجرت کا واقعہ، تیرو سنا کی زد پہ تھا محبوب کبریا۔ شیر احمد نوید کا اللہ، جب جوتیاں خون میں بھیگ جاتی تھی تو ایک صدا آتی تھی، نہ کہ یہ جس نے اچھا کیا، نہ کہ یہ تیر و تبر مجھ پہ چلائے جاتے ہیں، ارے میں تو وہ ہوں کہ میرے ناز اٹھائے جاتے ہیں، نہ کہ یہ تیر و تبر۔ میرا رسول کہہ رہا ہے، میرا علی کہہ رہا ہے، 23 برس 3 ماہ چھوٹا تھا، اپنی والدہ سے پوچھتا تھا کہ ماں علی اتنے اچھے تھے تو 23 برس 3 ماہ گوشہ نشینی میں کیوں گزار دیے؟ کہنے لگے بیٹا مرسی شیعہ مت بنو۔ میری ماں نے کہا پڑھو سمجھو۔ پھر جب میرے پیچھے بھی 1000 کا لشکر چلا، چھوٹی موٹی کائنات سمجھ میں آئی، تو تھوڑا سا مولائے کائنات سمجھ میں آیا، تھوڑا سا مولائے کائنات سمجھ میں آیا، علی کیوں گوشہ نشین ہو گیا؟ اے فاطمہ اب شہر میں میرے سلام کا جواب کوئی نہیں دیتا، اے علی تیری تنہائیاں، اے علی تیری۔ کہنے لگے آج تک درویش نظر نہیں آتا، آج کل کوئی درویش نظر نہیں آتا۔ فقیر نے سر اٹھایا، لال رنگ کا چشمہ لگا کے ہرے رنگ کی گھاس دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ جگہ کو پاک کر، درویش کی آنکھ سے دیکھو گے تو درویش نظر آئے گا بھائی۔ درویش کو دیکھنے کے لیے درویش کی آنکھ چاہیے، پاک ہونا بڑا ضروری ہے۔ تاریخ میں عجیب ہے ہجرت کا واقعہ، تیغو سنا کی زد پہ تھا محبوب کبریا، وہ وقت مصطفیٰ کی حفاظت کا وقت تھا، وہ وقت مصطفیٰ کی حفاظت کا وقت تھا، یہ کہے کہ کون بستر، یہ کہے کہ کون بستر احمد پہ سو گیا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ ہر ایک کے نصیب میں، علم ہے نا ذہن میں رکھنا، ہر ایک کے نصیب میں دی کا علم کہاں، پہلے علی سا شیر جنم دے تو کوئی ماں، پہلے علی سا شیر جنم دے تو کوئی ماں۔ کیا ہے علم؟ کہ عباس جیسی چاہیے اس کو کلائیاں، آتی ہے اس علم کے، آتی ہے اس علم کے پھریرے سے یہ صدا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ۔ دو شفند اور سن لیجیے، مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ کردار ایک، مولانا کمیل مہدوی کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی کلین شیو بھی مومن ہو تب بھی یزید کا نام اس سے منسلک نہیں کرو، 1000ویں حصے کا بھی،
اس لیے کہ اس کے دل میں علی تو ہے نا. سنیے اب. کردار ایک حر کا بھی ہے کائنات میں، جنت خریدی جس نے فقط ایک رات میں، جنت خریدی جس نے فقط ایک رات میں، دوزخ کی آگ بیٹھی رہی اسی کی گھات میں، دوزخ کی آگ بیٹھی، مصرع سننا، اسی کی گھات میں، بولا وہ سر پہ باندھ کے، بولا وہ سر پہ باندھ کے رومال فاطمہ، وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. حیدرآباد دکن کے ضامن علی ضامن بہت نوجوان شاعر ہیں. مولانا ہمارے عابد بلگرام صاحب کے صاحبزادے بھی ماشاءاللہ میرے بہت اچھے ساتھیوں میں سے بیٹھے ہیں یہاں پر. تو ایک کلام میں ضامن علی ضامن صاحب نے لکھا جو مجھے پرسنلی بڑا اچھا لگتا ہے. میں علی شناور صاحب سے پڑھا رہا ہوں. اس کے بعد دیکھیے میرے مولانا مجھ سے کیا پڑھوانا چاہتے ہیں. کچھ سوچ کے کبھی نہیں آتا، جب تک آپ سنیں گے انشاءاللہ میں سناتا رہوں گا. لیکن ایسا بھی نہیں کہ ایس او پیز کا خیال نہیں کروں، لمیٹڈ ٹائم میں انشاءاللہ ختم ہو جانا چاہیے. یہ لکھا محمد و آل محمد صلوات. بار دیگر صلوات. بن گیا دین کی بقا دامن، کہ بن گیا دین کی بقا دامن، کہ بل گیا دین کی بقا دامن، کہ بل گیا دین کی بقا دامن، کس کا دامن حسین دامن، کس کا دامن حسین کا دامن، کہ بن گیا دین کی بقا دامن. دین کی بقا دامن. توجہ چاہتا ہوں کہ در پزہرا کہ در پزہرا کے پٹ رہی تھی بھی، در پر زہرا کے بٹ رہی تھی بھیک بھیک، کہ در پر زہرا کے بٹ رہی تھی بھی، میں نے اپنا بھی بھر لیا دامن، میں نے اپنا بھی بھر لیا دامن. بھیکی تو ہے یہ. بن گیا دین کی بقا دامن. میرا پسندیدہ شعر ہے یہ کہ دشمنان علی سے مل کر بھی
میرا باڈی جسچر دیکھے گا, میری باڈی لینگویج دیکھے گا کہ دشمنان علی سے مل کر بھی میں نے اپنا بچا لیا. میں نے اپنا بچا لیا, دامن بن گیا دین کی بقا, دامن. اب یہ سارے جتنے لوگ علم اٹھاتے ہیں ان کے لیے ایک شعر ہے کہ لے کے عباس کا علم گزرا ہے کہ لے کے عباس کا علم گزرا, لے کے عباس کا علم گزرا, آگ چھو نہ سکی میرا دامن, آگ چھو نہ سکی میرا دامن. کون سا دامن؟ کس کا دامن؟ حسین کا دامن. اب یہ مصرع سنیے کہ غیر کے در پہ تو گیا ہوگا, کہ غیر کے در پہ تو گیا ہوگا, چاک ہے جا بجا تیرا دامن, چاک ہے جا بجا تیرا دامن. چاک مطلب پھٹا ہوا ہے, چاک ہے. پھر پڑھوں گا میں, سنیے پھر پڑھوں گا میں آپ کے لیے کہ غیر کے در پہ تو گیا ہوگا, بات کر رہا ہوں کہ غیر کے در پہ تو گیا ہوگا, چاک ہے جا بجا تیرا دامن, کہ بن گیا دین کی بقا, دامن. کس کا دامن؟ حسین کا دامن. آپ کی نقل کروں, ٹوٹی پھوٹی آواز ہے جیسے ان بچوں نے پڑھا ہے, ایسی میں نے پڑھا. ایک شعر میں بھی پڑھنا چاہ رہا ہوں. اللہ یا رسول اللہ, ایسی حیدری یہ تم پڑھنا, ٹھیک ہے؟ اچھا جی سرکار, میں تو اعتراف کرتا ہوں نا, نوحہ خوبصورت آواز کا نام ہی نہیں ہے, جذبے کا نام ہے. یہاں سے پڑھو یہاں لگے گا, یہاں سے پڑھو گے یہیں لگے گا. حسین کا زامن علی زامن میلبرن میں بڑی خوبصورت نوجوان ہے, بہت خوبصورت نوجوان ہے. تو حیدر زامن, تو رستے میں غالباً لندن جا رہا تھا, 2-3 شعر ہوئے. وہ کیا ہوئے وہ پیش کر رہا ہوں. ان کی تقسیم, جگہ رہا ہوں کیا, ان کی تقسیم محمد والے محمد کی, اپنے اللہ کی, ان کی تقسیم ہے بلا تفریق,
برکت بھائی سنیے گا، قبلہ سنیے گا، ان کی تقسیم اس کی تقسیم ہے بلا تفریق، تیرا دامن ہو یا میرا دامن، دامن ہو یا میرا دامن۔ اب ایک مصرع فرمائش میں پڑھ رہا ہوں کہ زر پرستوں کی، جو جلتے ہیں نا، جلنے والوں کے لیے، کہ زر پرستوں کی لگ نہ جائے نظر، کہ زر پرستوں کی لگ نہ جائے نظر، خون ماتم سے بھر لیا دامن، خون ماتم سے بھر لیا دامن، زر 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 پرستوں کی، زر پرستوں کی لگ نہ جائے نظر، خون ماتم سے بھر لیا دامن۔ تو دامن بھی تو دیکھو، کس کا دامن، دامن کس کا دامن، حسین کا دامن۔ 4 سال کی عمر سے 1970-72 سے باقاعدہ نوخوانی کر رہا ہوں، مگر کبھی شاعر لکھ کے نہیں لاتا کہ یہ پڑھ لو۔ 8 مہینے ریحان اعظمی کہتے تھے کہ جب سو جاتے ہیں سب 9 ربیع الاول کو تو یہ جاگ جاتا ہے، اور کہتے تھے ندیم سرور میرا دماغ ہے، میں اس کا دل ہوں، سوچتا میں تھا سلام یا حسین، بس یا حسین، یا علی یا حسین، جہاں حسین لا الہ الا اللہ، ہمارے یہاں حسین، ابد باللہ، تاریخ کے جتنے نوحے ہیں یہ سب توسل امام سے اپنی تنہائیوں میں مانگے ہیں میں نے، اور ابتدائی شاعری کی ہے، پھر شاعر میرے ساتھ بیٹھا ہے اور پھر اس کو ترتیب دیا ہے۔ یہ نہیں ہے، میں نے کہا نا گہرائی میں جا کر گوہر کیسے نکالا جاتا ہے، جب تک توسل نہ ہو، جب تک امام سے توسل نہ ہو، جب تک فقیری نہ کی جائے ان کے آگے، جب تک فقیری نہ کی جائے، ریاضت نہ کی جائے۔ یہ 99 کی تسبیح، ایک اس تسبیح میں انسان کا کروڑ پتی ہونا بڑا ضروری ہے۔ تسبیح میں جو تسبیح میں کروڑ پتی ہے وہ فقیر کا ڈائریکٹ توسل بھی ہوتا ہے۔ گر سکھا دیں گے بادشاہی کے، ہم فقیروں سے دوستی کر لو۔ لوگوں کو آج کل مولا علی کا نمائندہ سمجھ میں نہیں آ رہا، علی تو بہت دور کی بات ہے، لپک لپک کے علی علی کی باتیں ہو رہی ہیں، علی علی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ میں نے کہا یہ آپ کا بیٹا ہے 11 سال کا؟ کہنے جی۔ میں نے بتائیے کیا سوچ رہا ہے؟ کہنے مجھے کیا پتا، میں نے اور علی پہ بات کر رہا ہے کہ بڑھا دیا، اپنا باپ سمجھ میں نہیں آ رہا، حسین کے باپ کو سمجھنے چلا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میرا شعر سنو، کیا عجب شعر ہے۔ ان کا پھر یہ ہوتا ہے کہ ندیم سرور اس سال کیا پڑھو گے؟ تو یہ تو کلام تمہارے آ گئے، سلام غازی اور سلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سلام یا حسین، بس یا حسین، آ گئے سارے کلام، اب کیا پڑھو گے؟ میں نے کہا جو دیں گے وہ پڑھوں گا، ہم تو فقیر ہیں۔ کیا؟ ان کا فیضان، میری تنہائیوں میں اترا ہے یہ شعر جو میں پیش کر رہا ہوں، ان کا فیضان ابھی جاری ہے، اللہ کہتا ہے میں تجھ سے راضی ہوں کہ نہیں، جب تیرے چند مددگار تیرے پاس ہو، سمجھ جا میں تجھ سے راضی ہوں۔ ان کا
کا فیضان ابھی جاری ہے. اب تو آسٹریلیا چلے گئے, اب کیا کرو گے؟ میں نے کہا ہاں بجٹ تو بہت بڑے ہیں, جو بچہ کمائے گا اب وہ کریں گے اس کے ذریعے انشاءاللہ, ہے کہ نہیں؟ اب سنیے گا, ان کا فیضان ابھی جاری ہے, کاش تو دیکھتا میرا دامن, کاش تو دیکھتا میرا دامن. پھر پڑھ دو یہ عاشق غم, زامن بھائی کا شعر پڑھو بیٹا. کہ عشق غم جب ٹپک پڑے زامن, کہ عشق غم جب ٹپک پڑے زامن, سب گناہوں سے دھل گیا دامن, سب گناہوں سے دھل گیا دامن, کس کا دامن میرے مولا حسین کا دامن.